بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وطر کا بیان ہوا تھا، اس کے آگے ہے سنن اور نوافل کا بیان۔ شریعت اسلام میں ہر فرض نماز کے ساتھ کچھ سنتیں بھی مقرر فرمائی گئی ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات فرائض کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کی تلافی آخرت میں سنن کے ذریعے کی جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ وہ عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھیج دیں تو ٹھیک ہے، میں کل دفتر بند کر کے چلا جاؤں گا، آج ہو جائے گا؟ بس ٹھیک ہے، تو آپ بھیج دیں۔ عادل صاحب جمعیت کے کیشیئر ہیں، عادل ہاں ADI بس آج ہی بھیج، ہاں میرا نام بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے، کہہ دیجیے گا دانو کے لیے۔ السلام علیکم۔ جی سلام علیکم، بہت اچھا، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت قریش ابن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قریش ابن قبیصہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں سے مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ میرے لیے کوئی اچھا ہم نشین آسان فرما تاکہ میں اس کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ اٹھا سکوں۔ یہ اس زمانے کے لوگوں کی عام عادت تھی کہ کسی نئی جگہ پہنچتے تھے، مسجد میں پہنچے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اللہ کوئی ایسا ہم نشین آسان مہیا فرما دے کہ جس کے ساتھ میں کچھ وقت گزار سکوں اور مجھے اس سے فائدہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد علقمہ یہ ملک شام گئے ہیں کوفہ سے، اور وہاں جا کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ اچھا ہم نشین مہیا فرما دے۔ اتنے میں سامنے سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے، قریب پہنچے تو فرمایا تشریف لائی، ہم نے اللہ سے آپ کو مانگا ہے، ہم نے اللہ سے آپ کو مانگا ہے۔ چنانچہ وہ بیٹھے اور اس کے بعد اس سے کچھ دینی گفتگو کی، خاص طور سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوفہ سے آئے۔ کہ کوفہ سے آئے ہو اور یہاں اچھا ہم نشین تلاش کر رہے ہو؟ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خادم خاص تھے۔ سفر کے اندر آپ کے وضو کا پانی، آپ کی چپل اور آپ کا گدا حضور کا ان کے پاس رہتا تھا۔ کوفہ میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے محفوظ فرما دیا ہے۔ تو وہاں کے رہنے والے اور یہاں اچھا ہم نشین تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو تلاش اسی کی ہوتی تھی، کہیں پہنچے تو اچھا آدمی مل جائے کوئی جس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دین کی آخرت کی باتیں معلوم ہو سکے۔ چنانچہ قریش ابن قبیصہ تابعی ہے، اپنے گاؤں سے مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ میرے لیے کوئی اچھا ہم نشین آسان فرما۔ پھر اٹھے اور مسجد نبوی میں جو اسباق ہو رہے تھے ان کے پاس سے گزرے۔ جگہ جگہ پر صحابہ بیٹھے اپنے تلامذہ کو لیے ہوئے کچھ حدیثیں سنا رہے تھے، کچھ دین کی باتیں کر رہے تھے۔ ہر حلقے کے پاس سے یہ گزرے، ایک مجلس کی طرف ان کا میلان ہوا، یہاں بیٹھنا چاہیے۔ وہ مجلس کس کی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کو یاد رکھنے والے صحابی۔
ایک مجلس کی طرف ان کا میلان ہوا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی، وہ اس میں بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ میں نے یہاں پہنچ کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھے ہمنشین کی دعا کی تھی، اب میرے دل کا میلان آپ کی طرف ہوا ہے، اس لیے آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دیجیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث سے نفع پہنچائے کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ چونکہ وہ نماز پڑھ کر آئے تھے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ہی کے بارے میں ان کو ایک حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر نماز کامل نکل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اس میں خرابی پائی گئی تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا، اور اگر کسی بندے کے فرائض میں کمی رہی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل ہے، اگر نفل ہو تو ان کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام عملوں کا اسی طرح حساب ہوگا، زکوٰۃ کا ہے، روزے کا ہے، روزے میں کچھ کمی ہے تو نفل روزوں سے، زکوٰۃ میں کچھ کمی ہے تو نفل صدقات سے، یعنی جو بھی فرض ناقص ہوگا اس جنس کی نوافل سے ان کمی کو پورا کیا جائے گا۔ فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ باقی نمازوں کو فقہ میں تطوع و نفل کہا جاتا ہے، تو اس میں فرض کے سے زائد کے معنی میں سنتیں بھی شامل ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ نماز میں کمی کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو نفل کے ذریعے وہ پوری کر دی جائے گی، فرض پڑھی ہے لیکن اس کے آداب میں، اس کی سنتوں میں کچھ کوتاہی رہ گئی، اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہوئی، تو جو صفات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے نماز میں جو کمی ہوگی وہ نفلوں کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ لیکن کسی نے فرض ادا ہی نہیں کیا ہے، کسی کی فجر چھوٹی ہوئی ہے تو وہ نہیں چلے گا کہ اتنی نفلیں لے لو تو چھوٹی ہوئی فجر کے قائم مقام ہو جائے گی۔ فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ باقی ساری نمازوں کو فقہ میں تطوع اور نفل کہا جاتا ہے، پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، فرض کے علاوہ نمازوں کی 3 قسمیں، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ اور مندوبات، یعنی خالص نوافل۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت نمازوں میں بعض وہ ہیں جو فرائض کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جن میں سے کچھ تو مؤکدہ ہیں اور کچھ غیر مؤکدہ ہیں، بعض سنتیں وہ ہیں جو مستقل مشروع ہیں۔ سنن مؤکدہ جو کہا ہے 12 رکعتیں ہیں، 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد۔ یہ سنن رواتب کہلاتی ہے، سنن مؤکدہ کہلاتی ہے۔ یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، ان کو سنن رواتب بھی کہا جاتا ہے۔ ان سنتوں میں سے کسی بھی سنت کو بلا عذر چھوڑنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا۔ کہنے کو تو سنت ہے لیکن اس کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ احادیث میں ان سنتوں کی پابندی پر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ام حبیبہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہے۔ اس لیے جو لوگ شیعوں سے متاثر ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یا حضرت ابو سفیان جو مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، جو مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہو گئے،
اب غزوہ بدر میں انہوں نے کیا کیا تھا اور غزوہ احد میں کیا کیا تھا، اس سے گزری ہوئی باتیں ہو گئی، ان کا تذکرہ کر کے ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے، یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، تو اسی وجہ سے حضرت معاویہ کو امت کا ماموں کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہے، یعنی امت کی ماں ہے، تو ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ماموں ہوتا ہے نا، تو امت کے ماموں ہوئے۔ بہرحال ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر دن 12 رکعات فرض سے زائد یعنی سنتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن رات میں 12 رکعات سنت پابندی کے ساتھ ادا کی تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعات یہ ہے: 4 رکعات ظہر کے فرض کی نماز سے پہلے، 2 رکعات ظہر کی فرض نماز کے بعد، 2 رکعات مغرب کی فرض نماز کے بعد، 2 رکعات عشاء کی فرض نماز کے بعد اور 2 رکعات فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بہت سے آثار نقل کیے گئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں ان سنتوں کا بہت اہتمام پایا جاتا تھا، وہ ان کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سب اس لیے تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ آج کل سنتوں کے سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے، خاص طور سے غیر مقلدین کے یہاں سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت سے حضرات ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے، وہاں دیکھیے عربوں میں نماز کے پہلے کی 2 رکعات تحیۃ المسجد کا تو اہتمام ہے، مسجد میں آئیں گے کسی وقت آتے ہی فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن فرض کے پہلے کی سنت مؤکدہ یا فرض کے بعد کی سنت مؤکدہ کا قطعاً کوئی اہتمام نہیں۔ فرض کا سلام پھیرا چل پڑے، کوئی سنت نہیں پڑھتا۔ یہی حال غیر مقلدین کا ہے کہ فرض کو اور وطر کی بھی 1 رکعت صرف اس کی اہمیت ہے، باقی سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ہم لوگوں کے یہاں کی جو سنتیں ظہر کے پہلے کی چھوٹ جاتی ہیں، کبھی مسجد میں پہنچے اور ظہر کے پہلے سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو 100% لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو اس کا 4 رکعت سنت کی قضا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت پڑھ کر نکل جاتے ہیں، ظہر کے پہلے کی سنتوں کی قضا نہیں کرتے، حالانکہ اس کی تاکید ہے کہ اگر ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت چھوٹ گئی ہو تو ظہر کے فرض فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت تو بعد والی سنت مؤکدہ ہے، اس کے ساتھ 4 رکعت سنت پہلے کی جو قضا بھی کرنی ہوگی۔ فائدہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اس لیے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سنتوں کو بہت اہتمام کرتے تھے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قاضی ابو بکر ابن العربی نے فرمایا ہے کہ آخرت میں فرائض کی تلافی نوافل سے ہو سکتی ہے، یہ ان کا قول ہے، لیکن دوسرے علماء مثلاً امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ فرائض میں اگر مقدار کے اعتبار سے کمی رہ گئی ہو، یعنی فرائض چھوٹ گئے ہو، تو ان کی تلافی ہزاروں نفلوں سے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کیفیت کے اعتبار سے نقص رہ گیا ہو، جیسا اہتمام ہونا چاہیے، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو نوافل سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں یہی نقص مراد ہے، فرض کی نماز میں جو کمی رہ گئی ہے نفل کے ذریعے پوری کی جائے گی، اسے یہی کمی مراد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے
دونوں اقوال میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ اگر فرائض صحابن چھوٹ گئے ہو، یعنی قصداً کوئی نماز نہیں چھوٹ، اتفاق سے بھول گیا، تو ہو سکتا ہے کہ نوافل کے ذریعے بھی تلافی ہو سکے، لیکن عمدن اگر چھوڑا ہو تو تلافی نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی رحمۃ برکاتہ لکھتے ہیں یہ ساری گفتگو اصل ضابطے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو نوافل کے ذریعے فرائض کی مقدار کی بھی تلافی فرما دے، لیکن دنیا میں عمل ضابطے ہی کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ لہذا اگر کسی کے ذمے فرائض باقی ہو تو ان کی قضا کرنے کی کوشش کرے، نفلوں پر اور سنتوں پر اعتماد کر کے نہ بیٹھے۔ یہ تو 12 رکعتیں کے سنتیں مؤکدہ ہیں، ان کے علاوہ کچھ سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہیں۔ سنتیں غیر مؤکدہ یہ ہیں: ظہر کے بعد 2 رکعت، یعنی سنت مؤکدہ کے علاوہ جس کو عام طور سے نفل کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت تو سنت مؤکدہ، اس کے بعد مزید جو 2 رکعت ہیں اگر معمول بنا لیا جائے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ سنت غیر مؤکدہ کی، جو نفل کے برابر ہوتی ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت، عشاء سے پہلے 4 رکعت اور عشاء کے بعد 4 رکعت۔ یہ جو 4 رکعت کہی جا رہی ہے یہ 2 رکعت سنت کے بعد اور 2 رکعت وتر کے بعد کی، جو معمول میں مستقل لوگ پڑھتے ہیں، ورنہ مطلق نفل کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ عمل کی آسانی کا ایک طریقہ ہے کہ صرف نفلیں پڑھنے کے لیے موقع ملے نہ ملے تو جب فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو سنت کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اس طریقے سے 24 گھنٹے میں کچھ نفلیں روزانہ ادا ہو جایا کرتی ہے، تو چونکہ سنت کے ساتھ ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو سنت غیر مؤکدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ عشاء سے پہلے اور عصر کے پہلے جو 4 رکعت ہے، چونکہ ان کی حیثیت نفل کی ہے اس لیے چاہے 4 پڑھ لیں چاہے 2 پڑھ لیں۔ اگر تحیت المسجد کی نیت سے پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھیں گے، اور سنت کی نیت سے پڑھیں گے غیر مؤکدہ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ 4 رکعت ادا کی جائے۔ ان سنتوں کو بلا عذر چھوڑنا خلاف اولا ہے، یعنی بہتر نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ سنن مؤکدہ میں سب سے زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی ہے، فجر کے پہلے کی 2 رکعت کی سنت ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک اس کا درجہ واجب کے برابر ہے، اگرچہ اس پر فتویٰ نہیں ہے، اس کو سنت ہی کہا گیا ہے، لیکن احادیث میں ان سنتوں کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ چنانچہ فجر کی سنت کے بارے میں کچھ روایتیں سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی یہ 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں یعنی فرائض کے علاوہ نمازوں میں اتنی نگہداشت، اتنی حفاظت کسی اور نماز کی نہیں کرتے تھے جتنی صبح کی فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت کی فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں نہ چھوڑو، اگرچہ گھوڑے تم پر روند ہی کیوں نہ ڈالیں، گھوڑے روند ڈالیں تب بھی 2 رکعت سنت نہ چھوڑو۔ یعنی اگر میدان جنگ ہو، کفار صبح سویرے جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ اگر سنتیں پڑھ کر فجر کی فرض پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا اور ان کے گھوڑے روند ڈالیں گے، تو بھی اس نماز کو ترک نہ کریں، اس کو ضرور پڑھو۔ حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے انہیں کبھی سفر میں اور حضر میں ان 2 رکعتوں کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حالت سفر میں سنت مؤکدہ کی تاکید ختم ہو جاتی ہے، اس کی حیثیت نفل کی ہو جاتی ہے، فرض پڑھی جاتی ہے اور وتر ادا کی جاتی ہے۔ اگر سفر جاری ہے
لیکن فجر کی سنت سفر کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے تو وہ سنت، لیکن سب سے زیادہ تاکید والی سنت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی، امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا، تو سورج نکلنے کے بعد اس کو 2 رکعت سنت کی قضا کرنی ہے۔ باقی کوئی سنت ایسی نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے بعد اس کی قضا ہو، لیکن فجر کی سنت ایسی ہے کہ اس کی قضا وقت گزرنے کے بعد بھی کی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن عبد الرحمن سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فجر کے پہلے کے 2 رکعتیں نہ چھوڑے، کیونکہ ان میں رغبت کی چیزیں یعنی بیش بہا اجر و ثواب اور انعامات ہیں۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ فجر سے پہلے کے 2 رکعت سنتوں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے ہمیں ان سنتوں کو خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اول افسوس کہ آج کل اول تو فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہے، اور اگر کسی طرح مسجد میں آ گئے تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ سیدھے جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں اور سنتوں کو سرے سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کے بارے میں کس قدر متنبہ فرما رہے ہیں کہ ان سنتوں کو نہ چھوڑو، اگرچہ گھوڑے تمہیں رون کیوں نہ ڈالے۔ فجر کی سنتیں بلا عذر بیٹھ کر یا سواری پر پڑھنا درست نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں بھی فجر کی سنت سواری کو بیٹھ کر ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، زمین پہ کھڑے ہو کر سنت ادا کرنا ہے۔ فجر کی سنتوں کے بارے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھر میں ادا کر کے مسجد میں جائیں، گھر ہی میں تیاری کر لیں اور 2 رکعت سنت فجر کی گھر ادا کر کے فرض ادا کرنے کے لیے فجر کی مسجد کے اندر جائیں، اور اگر گھر میں پڑھے بغیر مسجد پہنچ جائے تو جب تک جماعت کی نماز کا تشہد مل سکتا ہو فجر کی سنتیں دور ہٹ کر کسی مقام پر پڑھ لینی چاہیے، خواہ جماعت شروع ہو چکی ہو۔ اگر فجر کے وقت مسجد میں اس حال میں پہنچا کہ جماعت شروع ہو چکی ہے تو فجر کی سنت پڑھے یا نہ پڑھے اس بارے میں درج ذیل صورتیں ہیں۔ اگر مسجد میں ایک ہی حال ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے، یا مسجد کشادہ ہے لیکن نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے صفیں پیچھے تک پہنچ چکی ہے اور کوئی جگہ خالی نہیں، تو اس صورت میں فجر کی سنت چھوڑ دے، کیونکہ الگ سے کوئی جگہ سنت پڑھنے کی ہے ہی نہیں، اور فوراً فرائض میں شامل ہو جائے، فرض میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ فرض نماز کی صفوں میں شامل ہو کر سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ اور اگر مسجد کشادہ ہے اور باہری حصے تک نماز کی صفیں نہیں پہنچ رہی ہیں تو اگر سنت کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ تشہد میں شریک ہونے کی امید ہو تو باہری حصے میں جماعت کی جگہ سے دور ہٹ کر، مثلاً اندر نماز ہو رہی تو دالان میں یا ساتھ کے کمرے میں سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ سنت پڑھنے کی وجہ سے پوری جماعت چھوٹ جائے گی تو سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے، اور بہتر یہ کہ اشراق کے وقت یہ چھوٹی ہوئی سنتیں ادا کریں۔ ترمذی شریف میں صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ جس شخص کی فجر کی سنت چھوٹ جائے اسے سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کرے۔ اب اس کے بعد کچھ خاص نوافل کا بیان ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے۔ اوابین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر میں نے دیکھا کہ آپ عشاء تک نماز میں مشغول رہے، 2 رکعت پڑھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہیں مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اس وقت میں غفلت میں رکھتے ہیں، حالانکہ وقت غفلت کا نہیں ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس وقت میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی وجہ سے محدثین نے مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنے کا مستقل عنوان قائم فرمایا ہے کہ کم از کم اوابین کی 6 رکعتیں پڑھنے کا تو خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ احادیث میں اس کی مستقل فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلف صالحین اوابین کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہمارے اکابر میں تقریباً سبھی کے یہاں اوابین کا اہتمام ملتا ہے۔ مغرب کے بعد جو رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں وہ اوابین میں شامل ہوں گی یا نہیں، اس بارے میں فقہائے کرام سے دونوں قول منقول ہیں، یعنی 2 رکعت سنت کے بعد 6 رکعت پڑھنا ہے یا 2 رکعت کے ساتھ 4 رکعت ملا کر مجموعی 6 رکعت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں فقہائے کرام سے دونوں قول منقول ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ 6 رکعتیں 2 سنتوں کے علاوہ پڑھی جائیں، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے رمضان کے اندر کم سے کم جب کچھ نفلوں کا اضافہ کرنا ہے، فجر مغرب کی 2 رکعت سنت کے علاوہ کم سے کم 4 نفلیں پڑھ لی جائیں تاکہ مل کر مجموعی تعداد 6 ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ اعتکاف میں اس مسئلے کو صاف لکھا ہے کہ اگر 6 رکعت نفل پڑھنے کا موقع نہ ہو تو 2 سنت کے علاوہ 4 نفلیں بھی اگر ادا کر لے تو انشاءاللہ مجموعی 6 رکعت اوابین کے اندر شامل ہو جائے گی۔ نفل نمازوں میں ایک نماز تحیۃ الوضو ہے۔ حدیث شریف میں وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو۔ اسلام کی حالت میں وہ عمل جس کے بارے میں تم کو ثواب کی سب سے زیادہ امید وہ عمل بتاؤ، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ یا تو خواب کا واقعہ ہے یا شب معراج کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ آپ ان کی چپل کی آواز کو پہچانتے تھے، آپ وہ آواز آگے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اعزاز کسی خاص مقبول عمل ہی کی بنا پر ہوگا، تو آپ نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب کسی وقت وضو کیا اس وضو سے اتنی نماز ضرور پڑھی جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ تو وضو کے فوراً بعد جو نماز پڑھی گئی وہ تحیۃ الوضو ہے۔ تو تحیۃ الوضو پڑھنے کی بنا پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ مقام ملا ہے۔ اعضائے وضو خشک ہونے سے پہلے تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ خشک ہونے کا اس سے پہلے کا مطلب یہ کہ زیادہ دیر نہ کرے، لیکن اگر سردی کا موسم ہے، کپڑے سے بدن کو خشک کر لیا ہے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر نہ پوچھتے تو تری باقی رہتی۔ تو وقت بتلانا ہے کہ اتنی دیر نہ کرے کہ پانی کی تری ختم ہو جانے والی ہو، بہت دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تحیۃ الوضو کی اسی طرح کی ایک نماز تحیۃ المسجد ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا مسنون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کا کیا مطلب ہے؟ سورج پیلا ہو چکا ہے یا عصر کی فرض ادا کر چکے ہیں، اس کے بعد مسجد میں پہنچے ہیں، تو چونکہ عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد نفل نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح صبح
فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اشراق کے وقت تک کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ان اوقات میں تحیۃ المسجد ادا نہیں کی جائے گی۔ تو ظہر کے پہلے ادا کر سکتے ہیں، عشاء کے پہلے ادا کر سکتے ہیں، اور جو اوقات ہے دن کا وقت ہے جس میں کوئی نماز ممنوع نہیں ہے اس وقت پڑھ لیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں آتے ہی فوراً کوئی نماز مثلاً فرض نماز، سنت مؤکدہ یا نفل پڑھنے لگتا ہے تو اس کو اس نماز کے علاوہ تحیۃ المسجد کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو گویا تحیۃ المسجد وہ نماز ہوئی تو مسجد میں آتے ہی ادا کی جائے۔ تو اب فجر کا وقت ہے، ایک آدمی گھر سے وضو کر کے آیا ہے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے 2 رکعت فجر کی سنت کے نیت باندھ لی، تو فجر کی 2 رکعت سنت کے ساتھ ساتھ اس کو تحیۃ المسجد کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور بہتر یہ ہے کہ دل میں باقاعدہ تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لے، یعنی اسی نماز کے اندر فجر کی سنت کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کر لے کہ میں اسی میں تحیۃ المسجد میں ادا کرتا ہوں۔ نفل نماز میں ایک کے ساتھ 2 نماز داخل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک شخص نے مسجد کے باہر وضو کیا اور تازہ وضو کر کے مسجد میں گھسا 2 رکعت کی نیت کر لی، اسی 2 رکعت میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی اور تحیۃ الوضو بھی ادا ہو جائے گی۔ نفل نماز میں تداخل ہوتا ہے۔ صبح صادق سے سورج نکلنے تک تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد یا کوئی دوسری نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ابھی بتلائے تھے مجھے، صبح صادق ہونے سے لے کر سورج بلند ہونے تک تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اس وقت میں 2 رکعت فجر کی سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں قضا کسی کے ذمہ باقی ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رات کو وقت وتر نہیں پڑھی، سو گئے، سوچا تھا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھیں گے، لیکن تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ اس وقت میں وتر کی قضا کر سکتے ہیں کیونکہ وتر واجب ہے، نفل پڑھنا اس وقت منع ہے۔ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا افضل ہے، مگر بیٹھنے کے بعد بھی پڑھنے سے انشاءاللہ ثواب کی امید ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تحیۃ المسجد بیٹھنے سے پہلے ہی پڑھی جائے گی، بیٹھنے کے اگر کوئی آدمی بیٹھ گیا تو اب تحیۃ المسجد پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، اٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف لائے، حضرت صلیح کے غطفانی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں تھے۔ آج فرمایا نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں؟ کہا اٹھو نماز پڑھو۔ انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ بہت تفصیل ہے اس روایت کی۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد تھی، اس آدمی بولے تم کھڑے ہو کر پڑھو۔ تو بیٹھ جانے کے بعد بھی اگر نہیں پڑھی ہے اور وقت ہے تو بیٹھنے کے بعد بھی اٹھ کر تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ بیٹھنے سے پہلے پڑھنا افضل ہے۔ نماز تہجد، قرآن کریم میں فرض نماز کے بعد جس نماز کا ذکر تاکید کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو تمام نوافل میں سب سے افضل نماز ہے۔ احادیث شریفہ میں نماز تہجد کی بہت زیادہ فضیلت والی ہوئی ہے۔ ہر زمانے میں نیک لوگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ عام لوگ جب رات کے آخری حصے میں میٹھی نیند کے مزے لیتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ سے مناجات میں اور سرگوشی میں مشغول رہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ نیند کے لحاظ سے سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ گرمیوں میں اس وقت رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں لحاظ کی گرمی عروج پر ہوتی ہے، سناٹا بھی گہرا ہو جاتا ہے، تمام آوازیں خاموشی کے ساتھ آغوش میں سوچ کی ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ کی محبت کا شدید تقاضا ہوتا ہے جو انسان کو بستر راحت سے اٹھاتا ہے اور خدا کے حضور کھڑا کر دیتا ہے۔ سب سے قیمتی نفل نماز تہجد کی نماز ہے۔
اور جتنے اللہ کے نیک بندے ہوئے اولیاء اللہ ان سب کی تہجد کی وقت کی عادت رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم رات کے قیام کو یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا معمول ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کو مٹانے والی ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اس حدیث میں تہجد کے 4 فائدے ذکر کیے گئے۔ تہجد گزشتہ امتوں کے صالحین کا معمول نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرانی نماز ہے، صرف اس امت کے اندر نہیں، وہ فرائض کی طرح قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا مقام اسی نماز کی برکت سے حاصل ہوا۔ نمبر 3، تہجد برائیوں کو مٹاتی ہے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، اور یہ نماز اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اس کی برکت سے نامہ اعمال کی برائیاں مٹیں گی۔ نمبر 4، تہجد گناہوں سے روکتی ہے، کیونکہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو بہت زیادہ روندتا ہے، تو نفس کے اندر جو گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، تہجد کی پابندی کرنے سے وہ تقاضے دبتے ہیں، کمزور پڑتے ہیں، اور گناہوں کی رغبت آدمی کے اندر گھٹتی ہے۔ حق یہ ہے کہ نماز تہجد عظیم ترین دولت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری اور آپ کے پروردگار نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب میں فرمایا کہ حقائق و معارف کی جو اونچی اونچی باتیں ہم عبارات و اشارات میں کیا کرتے تھے وہ تو سب وہاں ہوا ہو گئی، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، بس وہ 2 رکعتیں کام آئی جو ہم رات میں اٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اس تصوف کی اونچی اونچی باتیں سب کام نہیں آئی، رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے وہ کام آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کی بخشش کروں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خود ان کو دعا اور سوال اور استغفار کے لیے پکارتے ہیں۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو بندے اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اس وقت بستر سے اٹھنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس حقیقت کا ایسا یقین نصیب فرمائے جو اس وقت بے چین کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری اور دعا سوال اور استغفار کے لیے کھڑا کر دیا کرے۔ ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد تہجد کی عادت ڈالنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ رمضان میں سحری کے وقت جتنے روزے دار سب اٹھتے ہیں اور بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت ادا کر لیتے ہیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی قربانی کے، بہت آسانی کے ساتھ 2-4 رکعت تہجد کی ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور ابتدائی مہینے میں تو سحری کے وقت اٹھنے میں کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن جو کام آدمی مسلسل کرے اس کی عادت بن جاتی ہے۔ چند روز کے بعد سحری کے وقت خود بخود آنکھ کھلنے لگتی ہے، الارم بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو جگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، سحری کا وقت ہوا اور آنکھ کھل گئی۔ اس عادت سے فائدہ اٹھا لے آدمی، رمضان گزرنے کے بعد بھی کچھ دن تک سحری کے وقت آنکھ کھلتی ہے، یہ سب کا تجربہ ہے۔ سحری کے وقت اب خود آنکھ کھلتی ہے
تو جو 6 روزے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں شوال کے تو سحری کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے آپ جیسے لوگ اگر اس سے یہ فائدہ اٹھا لیں کہ بھئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے از خود ہمیں بیداری کا موقع عطا فرمایا، وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں اور پھر اس کو عادت بنا دیں، تو انشاءاللہ بغیر کسی خاص قربانی کے تہجد کا معمول بن جائے گا اور اس کی جو خاص برکتیں وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ تو نفل نمازوں میں ایک نماز تہجد کی ہے، ایک اوابین کی ہے، ایک نماز اشراق کی ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب آفتاب میں اتنی تیزی آ جائے تو اس پر کچھ دیر تک نظر جمانا مشکل ہو، یعنی طلوع شمس کے 15-20 منٹ کے بعد کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں خالص میرے واسطے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 10 ہے، بہت اچھا، جزاک اللہ۔ اب آپ کو رکھ لیجیے گا۔ نہیں کوئی جلدی نہیں، رمضان کے بعد انشاءاللہ، رمضان کے بعد منگا لیں گے انشاءاللہ۔ اچھی بات، بہتر، جزاک اللہ، ضرور انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں خالص میرے واسطے 4 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں دن کے آخری حصے یعنی شام تک تیری ضرورتوں کی کفایت کروں گا۔ ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ۔ اصل میں یہ 2 نمازوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو اشراق کی نماز کی فضیلت ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد آدمی ذکر و تلاوت کے اندر مشغول رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعات نفل ادا کر لے تو اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، حدیث قدسی، کہ دن کی ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز پڑھ لو تو پورے دن اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے گا۔ اب 2 رکعت یہ اور 2 رکعت اس میں ملا کے 4 رکعت اگر پڑھ لی گئی تو دونوں فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور اس میں ہے کہ خاص اشراق کے لیے تو یہ کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ذکر و تلاوت کے اندر مشغول ہو، اور یہ جو 4 رکعت ہے اس میں اس کی قید نہیں کہ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھے گا۔ اس لیے اگر کوئی وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا اور تلاوت میں مشغول رہا، سورج بلند ہونے کے بعد 4 رکعت نماز اس نیت سے پڑھ لی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ دن کی ابتدائی حصے میں 4 رکعت پڑھ لو، میں تمہاری پورے دن کی کفایت کروں گا، تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ نماز اشراق ہو گئی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز چاش 10-11 بجے دن میں جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہو جائے اس وقت چاش کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ چاش کی نماز 2 رکعات سے لے کر 12 رکعات تک پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص چاش کی 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک سونے کا محل تیار کرتے ہیں۔ فائدہ، اشراق اور چاش 2 الگ الگ نمازیں ہیں۔ اشراق تو سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد جب سورج بلند ہو جائے 15-20 منٹ کے بعد، اور چاش کی نماز سورج اچھی طرح بلند ہو جائے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب نے عدد المسالک اور لامع کے حاشیے میں اس پر تحقیقی کلام فرمایا ہے۔ کون سبق اس کا ہے؟ ایک اندازہ بھی سمجھ لیجیے کہ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یعنی سورج ڈوبنے سے جتنا پہلے
عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، سورج طلوع ہونے کی اتنی دیر بعد چاشت کی نماز ادا کی جائے گی۔ مثلاً آج کل 5 بجے عصر پڑھ رہے ہیں اور مغرب کئے بجے ہو رہی ہے؟ 6:15 بجے، تو 1.25 گھنٹہ کا فاصلہ ہو گیا، 1.5 گھنٹے کا فاصلہ مان لیجیے۔ تو اسی طریقے سے سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ چاشت کی نماز ہوگی۔ سورج اتنا بلند ہو جائے، مغرب کی مشرق کی جانب جتنا بلندی پر عصر کے وقت مغرب کی جانب رہتا ہے وہ چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ ایک نماز اور ہے صلاۃ التسبیح، وقت تو ہے پڑھ دیتا ہوں، آج بھیڑ بھی نہیں ہے، اطلاع سے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح خاص نماز ہے جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بہت اہتمام سے سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ چچا جان اگر ممکن ہے تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں، ورنہ مہینے میں، ورنہ سال میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے، پچھلے، نئے، پرانے، بھول سے کیے ہوئے، دانستہ کیے ہوئے، چھوٹے، بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے، یہ سارے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ غور کیا جائے کہ اس نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے معافی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ در حقیقت جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو اور قیامت کے دن پروردگار کے سامنے پیشی کا خوف ہو، اس کے لیے وقت نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جمعہ کے دن سنت کے مطابق مسجد میں جلدی چلے جاتے ہیں اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ سہولت کے لیے یہ معمول بھی بنایا جا سکتا ہے، اگرچہ اس نماز کے لیے کوئی خاص دن یا وقت متعین نہیں ہے۔ نفل ہے، 24 گھنٹے میں جن اوقات میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے اس میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، تہجد کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ، صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کے 2 طریقے ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلی رکعت میں معمول کے مطابق دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت ملا لی جائے، لیکن رکوع میں نہ جائے۔ رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں اور رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو قومہ، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ 15 مرتبہ قیام، 10 مرتبہ رکوع، 25، 10 رکوع سے کھڑے ہو کر 35، اور 10 4 مرتبہ سجدے کی 35 اور 40 75، 10 سجدے میں 10 سجدے سے اٹھ کر پھر 10 سجدے، پھر 10 سجدے سے اٹھ کر، اس طرح تعداد پوری ہو جائے گی 300 کی تعداد 4 رکعت کے اندر۔ دوسرا طریقہ صلاۃ التسبیح کا ایک اور بھی ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے
15 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ کلمات پڑھے جائیں، یعنی قیام میں کئی مرتبہ ہو گیا؟ 25 مرتبہ ہو گیا، قرأت سے پہلے 15 مرتبہ اور قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ۔ اس طرح قیام کی حالت میں تسبیحات کی مقدار 25 ہو جائے گی، پھر وہی ترتیب رہے گی جو پہلے گزری ہے، البتہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ سجدے سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر پہلے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے تو قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں یہ تسبیحات پہلے پڑھی جائیں گے اور تحیات اور درود شریف اس کے بعد پڑھا جائے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیے، باقی ہر عمل میں جو تسبیح بعد میں ہوتی ہے، لیکن قاعدہ اولیٰ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر پہلے تسبیح پڑھیں گے پھر تحیات پڑھیں گے، اور قاعدہ اخیرہ میں پہلے تسبیح پڑھیں گے پھر تحیات اور درود شریف و دعا پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ اور اگر دوسرے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے تو اس میں قاعدہ اولیٰ قاعدہ اخیرہ میں تسبیح ہے ہی نہیں، نہ پہلی رکعت میں نہ تیسری رکعت میں اور نہ دوسری اور چوتھی رکعت میں، اس لیے کہ 25 کا 75 کی تعداد اس کے بغیر پوری ہو گئی ہے۔ رکوع اور سجدے میں پہلے رکوع اور سجدے کی اصل تسبیحات پڑھی جائیں گی، اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ صلاۃ التسبیح میں پہلی یا تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنی ہو تو دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت تو تکبیر کہی جائے گی، لیکن تسبیحات پڑھنے کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو تسبیح کہے بغیر کھڑے ہوں گے۔ یہ مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر دوسری رکعت کے اگر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے ہیں اور تسبیح پڑھ کر کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو یہ اسی کو بتلا رہے ہیں کہ اگر پہلے طریقے کے مطابق نماز پڑھی ہے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر تسبیح پڑھی ہے تو پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بار بار بتلائی جا رہی ہے بات کہ 4 رکعت میں 22 تکبیر ہوتی ہے، اگر اس موقع پر تکبیر کہیں گے تو 24 تکبیر ہو جائے گی، 22 کو 24 نہیں کرنا ہے، بغیر تکبیر کہے بغیر کھڑے ہوں گے، کیونکہ 4 رکعت میں 22 ہی تکبیر ہے۔ جس طرح صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ایک سلام سے ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح 2 سلاموں کے ساتھ ادا کرنا بھی جائز ہے، آدھی آدھی 2 مرتبہ کر کے، گنجائش اس کے لیے۔ کیا منٹ باقی ہے؟ تھوڑا سا اور سن لیجیے۔ صلاۃ التسبیح میں قوما میں تسبیحات پڑھتے وقت ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے بلکہ کھلے ہی رکھے جائیں گے، یہی معمول ہے۔ رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوں گے تسبیحات پڑھنی ہوگی تو ہاتھ باندھیں گے نہیں، بلکہ رکوع کے بعد جیسے کھڑے رہتے ہاتھ کھولے ہوئے اسی طرح ہاتھ کھلا رہے گا۔ صلاۃ التسبیح کسی بھی غیر مکروہ وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جن اوقات میں نفل پڑھنا منع نہیں ہے ان اوقات میں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح میں کوئی خاص صورت پڑھنا متعین نہیں ہے، بلکہ حسب موقع اور حسب صورت کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سورہ الہاکم التکاثر، سورہ والعصر، سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ کا پڑھنا بہتر ہے۔ بس یہ صحابی کی سنت تھی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے۔ 4 صورتیں کون ہو گئی؟ الہاکم التکاثر، والعصر اور سورہ کافرون، قل ھو اللہ۔ صلاۃ التسبیح میں بہتر یہ ہے کہ دل ہی دل میں تسبیحات کی تعداد یاد رکھی جائے، اور اگر یاد رکھنا مشکل ہو تو بہتر طریقہ یہ کہ ہر تسبیح پر ایک ایک انگلی اسی جگہ دباتے جائیں، جہاں پر ہاتھ رکھا ہے اس انگلی کو دباتے جائیں۔ اب یہ 5 انگلی ہے تو ایک مرتبہ دبایا ہر ایک کو تو 5 ہو گئی، اور 2 بار دبایا تو 10 ہو گئی، آسانی سے ہو جائے گا۔
وہیں پر انگلیوں کو دباتے رہیں، اور اگر کسی رکن میں تسبیح بھول جائے تو اسے دوسرے رکن میں پورا کر لے اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر صلاۃ التسبیح میں کسی وجہ سے سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ جائے، جو کوئی ایسی غلطی ہوئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور تسبیحات کی مقدار پوری ہو چکی ہے 75 تو سجدہ سہو میں تسبیح کے کلمات نہیں پڑھے جائیں گے۔ البتہ اگر کسی پہلے رکن میں تسبیح میں کمی رہ گئی ہو تو سجدہ سہو میں اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مجموعی احادیث کی روشنی میں محدثین اعظام نے صلاۃ التسبیح کو ثابت مانا ہے، لہذا اس نماز کو بدعت یا صلاۃ السنت کہنا یا اس کی فضیلت سے انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل مفصل رسالہ تحریر فرمایا ہے جس میں بڑے بڑے محدثین کے کلام نقل کیے ہیں۔ غیر مقلدین انکار کرتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کوئی چیز نہیں، اسی لیے یہ کہنا پڑ گیا کہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو اس کا ثبوت ملتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ بے اصل ہے، یہ بات خود بے اصل ہے۔ بس بھائی